نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع، یا بعض روایت میں فہو ابتر، جس کے معنی یہ ہے کہ ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا ہے یا ناتمام ہے۔ چنانچہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کی تاکید فرمائی، یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، کوئی خط یا تحریر لکھتے وقت، غرض ہر قابل ذکر مشغلے کے شروع میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ بظاہر تو یہ ایک مختصر سا عمل ہے جسے بعض اوقات ایک رسمی سی کارروائی سمجھ کر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کوئی رسم نہیں، بلکہ اس سے ایک بہت بنیادی فکر کی آبیاری مقصود ہے۔ یہ ایک ایسی اہم حقیقت کا اعتراف ہے جس کو پیش نظر رکھنے سے زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں انسان کا پورا نقطہ نظر اور معاملات طے کرنے کے لیے اس کی پوری اپروچ ہی بدل جاتی ہے، کیونکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ انسان کو اپنی عملی زندگی میں اسباب کے اختیار کرنے کا حکم ضرور دیا گیا ہے، لیکن نہ تو یہ اسباب خود بخود وجود میں آ گئے ہیں اور نہ ان اسباب میں بذات خود کوئی کارنامہ انجام دینے کی طاقت موجود ہے۔ ذرا سا غور کیجئے کہ جب ہم پانی پینا چاہتے ہیں تو بسا اوقات غفلت اور بے دیانی کے عالم میں پی کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ ایک ظاہر بین انسان زیادہ سے زیادہ اتنا سوچ لیتا ہے کہ اسے پانی کہاں سے حاصل ہوا، کس کنویں سے یا دریا سے یا جھیل سے، اور انسان کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے کائنات کی کتنی قوتیں اس کی خدمت میں لگا رکھی ہیں اور اس کے لیے کیسا عجیب و غریب نظام بنایا ہوا ہے، اس کا دھیان بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ لیکن نہ تو انسان یہ برداشت کر سکتا تھا کہ اس پر ہر وقت بادل چھائے رہیں اور بارش برستی رہے، اور نہ اس میں یہ طاقت تھی کہ وہ سال بھر یہ 6 مہینے کا پانی ایک ساتھ اکٹھا کر کے رکھ سکے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و حکمت نے یہ انتظام فرمایا کہ بادلوں کا یہ پانی پہاڑوں پر برسا کر اس کے منجمد ذخیرے برف کی شکل میں محفوظ فرما دی۔ پانی کا یہ دل فریب کولڈ اسٹوریج پہاڑوں کی چوٹیوں پر دلاویز نظارے تو فراہم کرتا ہی ہے، لیکن اس کا اصل کام ہماری پیاس بجھانے کا انتظام ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کہ ذرا غور تو کرو کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادلوں سے اتارا ہے یا ہم نے اس کو بادلوں سے اتارا ہے؟ ہم ہیں اس کو بادلوں سے اتارنے والے۔ پھر انسان کو یہ تکلیف بھی نہیں دی گئی کہ وہ اس برفستان میں خود جا کر اپنی ضرورت پوری کرے، بلکہ اسے سورج کی گرمی سے پگھلا کر دریا اور پہاڑی نالے بنا دیے گئے، اور اس کے علاوہ پانی کے سوتوں کے ذریعے زمین کے کونے کونے میں ایسی پائپ لائن بچھا دی گئی ہے کہ انسان جہاں سے زمین کھودے وہیں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔ پانی کا ہر وہ گھونٹ جو ہم ایک لمحے میں اپنے حلق سے اتار لیتے ہیں، آب رسانی کے سارے طویل عمل سے گزر کر ہم تک پہنچتا ہے، جس میں سمندر، بادل، پہاڑ، آفتاب، ہوائیں، ندی نالے، زمین اور اس میں پوشیدہ خزانے، اس پر چلتے ہوئے جانور اور بالآخر انسان اور اس کے بنائے ہوئے آلات سب اپنا اپنا کردار ادا کر چکے ہوتے ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، یا کم از کم بسم اللہ ہی کہہ دو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر پانی پینا شروع کرو، تو در حقیقت اس کا مقصد یہی ہے کہ پانی کی اس نعمت کے استعمال سے پہلے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان عظیم کو یاد کرو جس سے تمہارے ہونٹوں تک پانی کے یہ گھونٹ پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی قوتوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ اس پانی کے حصول کے لیے تم نے چند ظاہری اسباب ضرور اپنے عمل اور اپنی محنت سے اختیار کیے، لیکن ان ظاہری اسباب کی رسائی ایک خاص حد سے آگے نہیں تھی۔ اس حد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا وہ محیر العقول نظام کام کر رہا ہے جو انسان کے عمل ہی نہیں، اس کی سوچ اور تصور کی پرواز سے بھی بالاتر ہے۔ پھر ایک عام آدمی کو اس سے زیادہ کسی بات سے سروکار نہیں ہوتا کہ اسے پیاس لگی تھی جسے اس نے ایک گلاس پانی پی کر تسکین دے دی، لیکن یہ پانی حلق سے اتر کر کہاں جا رہا ہے اور اس کے جسم کی کیا کیا خدمات انجام دے رہا ہے، اس کی طرف عام طور سے کسی کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ ذرا غور سے کام لیں تو در حقیقت ہماری جسمانی مشینری کے ایک ایک پرزے کو پانی کی ضرورت تھی، جس کے بغیر یہ مشینری کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن چونکہ عام انسان یہ بھی پتہ نہیں لگا سکتا کہ اس کے جسم میں کب پانی کی مطلوبہ مقدار کم ہو گئی ہے، اس لیے قدرت خداوندی نے اسے پیاس کی شکل میں ایک عام فہم میٹر عطا کر دیا، جو ہر عالم و جاہل، شہری اور دیہاتی، یہاں تک کہ ناسمجھ بچے کو بھی خود بخود یہ بتا دیتا ہے کہ اسے پانی کی ضرورت ہے۔ وہ اسے صرف اپنے ہونٹ اور حلق کی ضرورت سمجھتا ہے اور انہی دو چیزوں کو ترک کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ پیاس بجھ گئی، لیکن در حقیقت پانی کا اصل فائدہ اس سے کہیں آگے۔ وہ صرف ہونٹ اور حلق کی ہی نہیں بلکہ پورے جسم کی مانگ تھی۔ وہ حلق سے گزر کر جسم کے ہر اس حصے کو سیراب کرتا ہے جسے اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے اس کی ضرورت تھی، اور اس طرح جسم کی اندرونی پائپ لائن کے ذریعے وہ پانی سر سے لے کر پاؤں تک ضرورت کی تمام جگہوں تک پہنچایا جاتا ہے، اور پھر جتنے پانی کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے اتنا جسم میں باقی رہتا ہے، اور باقی حصہ جسم کی دھلائی کرنے کے بعد اپنے ساتھ مضر اجزاء کو بہا کر دوبارہ جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ ہارون رشید ایک مرتبہ پانی پینے کے لیے گلاس ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ وہ اس گلاس کو ہونٹوں تک لے جانے لگے تو قریب ہی بیٹھے ہوئے بہلول مجذوب نے ان سے کہا کہ امیر المومنین ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے۔ ہارون رشید رک گئے تو بہلول نے کہا ذرا بتائیے کہ اگر شدید پیاس کے وقت آپ کو یہ پانی نہ ملے تو آپ اسے حاصل کرنے کے لیے کتنی دولت خرچ کر دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ ساری دولت۔ بہلول نے کہا اچھا اب پانی پی لیجئے۔ جب وہ پی کر فارغ ہوئے تو بہلول نے پھر پوچھا کہ امیر المومنین ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ جتنا پانی آپ دن بھر میں پیتے ہیں اگر وہ سارے کا سارا جسم کے اندر ہی رہ جائے اور باہر نہ نکل سکے تو اسے باہر نکالنے کے لیے یعنی پیشاب کرنے کے لیے آپ کتنی دولت خرچ کر دیں گے؟ ہارون نے پھر کہا کہ ساری دولت۔ اس پر بہلول نے کہا کہ آپ کی ساری دولت ایک گلاس پانی کو جسم میں داخل کرنے اور اسے باہر نکالنے کی قیمت بھی نہیں ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک لطیفہ ہے، لیکن واقعتاً یہ ایک ایسی سامنے کی حقیقت ہے جو بدیہی ہونے کے باوجود ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ یہ تو ایک پانی کی مثال تھی۔ روٹی کے نوالے کو لے لیجئے جو ایک لمحے میں آپ حلق سے اتار لیتے ہیں۔ ایک ظاہر بھی نکاح صرف حد تک جاتی ہے کہ ہم نے اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے بازار سے آٹا خریدا اور اسے روٹی تیار کر لی، لیکن بازار تک اس آٹے کو پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی طاقتیں سرگرم رہیں اس کی طرف عموماً نگاہ نہیں جاتی۔ انسان کا کام اتنا ہی تو تھا کہ وہ زمین میں ہل چلا کر اس میں بیج ڈال دے، لیکن کون ہے جس نے اس چھوٹے سے بیج میں ایسا پروسیسنگ پلانٹ لگایا ہوا ہے کہ اس میں سے کوپل پھوٹ نکلی؟ کون ہے جس نے مٹی کے دبیز تہوں میں اس کوپل کی پرورش کی اور اسے یہ قوت عطا کی کہ وہ اپنے منحنی جسم کی لچکدار نوک سے زمین کا پیٹ پھاڑ کر نمودار ہو اور ایک لہلہاتی ہوئی کھیتی میں تبدیل ہو جائے؟ پھر کون ہے جس نے اس پر چاند سورج کی کرنیں بکھیری، اسے لہراتی ہوئی ہواؤں کا گہوارہ فراہم کیا، اس پر بادلوں کا شامیانہ تان دیا اور اس کو جھلسنے سے بچایا، اور اس پر رحمت کا مے برسا کر
اس کی نشو و نما کی رفتار تیز کر دی، یہاں تک کہ ایک ایک کھیت میں سینکڑوں خوشے اور ایک ایک خوشے میں سینکڑوں دانے وجود میں آ گئے۔ قرآن کریم اسی حقیقت کو یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جو کچھ تم زمین کو گاہ کر اس میں ڈال دیتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟